نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي موعود عليه الصلاة والتسليم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر إلى آخرین آیا. صدق اللہ العظیم. محتشم سامعین کرام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی عبادت کو قبول فرمائے. رمضان مبارک کا مہینہ یوں آیا یوں چلا گیا. رمضان کی رحمتیں، برکتیں، وسعتیں گھروں میں قید و بند محصور لاک ڈاؤن کے اعتبار سے ایک عجیب رمضان ہم لوگوں کو ملا ہے. تمام مومنین کے گھر نور سے معطر ہو گئے ہیں. آپ اپنے گھروں میں باجماعت نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر، ماں بہنوں کو ساتھ لے کر. بڑا اچھا ماحول رہا آپ کے گھروں کا، ماشاءاللہ. اسی رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. اس قرآن پاک کے نازل ہونے کے صدقے اللہ نے اس رات کو الفی شہر کہا، 1000 مہینوں سے بہتر رات. یہ رات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اوپر اتنے شفیق مشفق تھے کہ آپ کو روز محشر تولی جانے والی نیکیوں کو لے کر سوچتے کہ عیسیٰ موسیٰ کی نیت، امت کی عمر، بڑی بڑی عمروں والے جینے والے، بڑی بڑی امتی، لمبی عمر کی جو امتی تھے، جن کی عمر 400 سال، 500 سال، یہاں تک کہ 950 سال جینے والے، عبادت کرنے والے، ان کے اعمال جب حشر کے میدان میں ہوں گے، اور ایک طرف امت محمدیہ کی عمر 50 سال، 80 سال، 100 سال، 350 سال، 450 سال نماز پڑھنے والا امت سابقہ کا ایک امتی، اللہ کے نبی کی امت کی عمر بہت چھوٹی. تو اس امت کے عمر کی عبادت کو لے کے اللہ کے نبی کو بڑا تشویش، غمناک ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا: اے میرے محبوب، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم ایک رات ایسی لائیں گے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی. وہ رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. آپ نے اس کو طاق راتوں میں کرنے کا حکم دیا، مگر جب ادائیگی کی بات آئی تو آپ 27 شب اور رات کو 12 بجے دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لائے. علی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تمام مدینہ کی عورتوں کو، بچوں کو جمع کر لو. تو 27 شب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت لمبی نماز پڑھی بعد نماز عشاء. رات کے آخری حصے میں صحابہ بیان فرماتے ہیں، صحاح ستہ کی احادیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کی اتنی لمبی نماز کو دیکھ کر صحابہ کو خوف ہوا کہ کہیں ہماری فلاح فوت نہ ہو جائے، یعنی کہ ہماری سحریں نہ ٹوٹ جائے. وہ رات 27 شب تھی، وہی نماز دوگانہ تھی. اللہ تعالیٰ نے بعد میں سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اے سید محمد اٹھ، ہم نے انعام کے طور پر تجھ کو، تیرے محبوبین کو، تیرے مصدقین کو ہم نے شب قدر کا نزول فرمایا ہے، اس کی نعمتیں تم پر ہم نے نچھاور کی ہیں. اتباع محمد رسول اللہ میں مہدی موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دائرے کے تمام بال بچوں کو، عورتوں کو جمع کر کے آپ نے نماز ادا فرمایا. جو حکم خدا تھا، اللہ کے حکم سے مہدی موعود علیہ السلام جو کہ اللہ کے خلیفہ ہیں، انہوں نے شب قدر کو ادا فرمایا. بہرحال دوستو بزرگوں، ہمارے پاس نہ مہدی موعود کا انتظار ہے اور نہ ہمارے پاس شب قدر کی تلاش ہے. شب قدر کی تلاش بھی ہم مہدوی نہیں کرتے ہیں، جو طاق راتوں میں نہیں، ہم تعین کے ساتھ، یقین کے ساتھ 27 شب کو شب قدر مان کر 2 رکعت اللہ کا فرض ادا کرتے ہیں. حالات کے پیش نظر آج ہم پریشان ہیں کہ ہم آج کیسی نماز پڑھیں. جہاں ہمارے بھائی گلف میں، یوروپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، جرمنی میں جو ہیں، جہاں 2 3 4 ہمارے بھائی ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے قبروں میں نماز شب قدر آپ اپنی مرشد کی اجازت سے خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کے آخری حصے میں نماز دوگانہ ادا کریں.
رات کے پہلے حصے میں نہ پڑھیں، بلکہ 1.5 گھنٹے کے بعد آپ نماز کی تیاری میں آدھی رات چلے جائے گی. پوری رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک شب قدر ہے. مغرب سے لے کر نماز فجر کے بعد ذکر اللہ کے بعد طلوع آفتاب تک شب قدر ہے. اتنی لمبی رات میں کوئی بھی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا. اس رات کا لمحہ لمحہ آپ اللہ کے ذکر میں، اذکار میں، اپنے گناہوں کی تلافی میں اور نادم و شرمندہ میں، دعاؤں میں گزاریں، خیر و خیرات کریں اور اللہ کے ساتھ رہیں، اللہ کے ساتھ رہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. اس رات کا تھوڑا برابر سونا بھی عبادت ہے، خاموش رہنا بھی عبادت ہے، خیر و خیرات کرنا بھی عبادت ہے، خاموش رہنا بھی عبادت ہے. تو اس لیے، اور دوسری جانب میں جو کر رہا ہوں، خاص بات یہ ہے کہ جن کے گھر مرشدین کی مسجد سے لگے ہوئے، وہ لوگ جو ہیں مرشد کی تابع میں، اتباع میں، لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ ان کے گھروں میں آپ مرشد کی خدا میں نماز پڑھ سکتے ہیں. مسجد میں 3 آدمی نماز پڑھیں، مگر مسجد کے جو سامنے کے جو گھر ہوتے ہیں، اس گھر میں خاندان، فیملی والے، آپ اس کو اقتداء میں مرشد کی نماز ادا کر سکتے ہیں. مسجد میں نہیں مگر اقتداء. اگر کسی ایریا، کسی محلے میں اگر کسی مرشد کی مسجد ہے تو پورے محلے کو آپ لاک ڈاؤن کر دیں، سیل کر دیں، محلے کو سیل کر دیں، محلے میں کسی کو آنے جانے نہ دیں. اور مرشد جو ہے اپنے گھر میں 3 افراد کے ساتھ نماز پڑھیں گے. آپ لاؤڈ اسپیکر سے ان کے گھر کے اپوزٹ میں جن کے گھر ہوتے ہیں، گھر کے کٹوں میں، کمروں میں، اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. اللہ کی ذات سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس شب قدر کے صدقے طفیل سے اس بیماری وبا کو اللہ تعالیٰ دنیا سے رفع دفع فرمائے. لہذا سامعین اکرام، اگر آپ کسی کمرے میں 5 بندے ہیں تو آرام سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر جیسے ہی مغرب کا وقت ہو گیا آپ متوجہ اللہ ہو جائیں، شب قدر کی نیت کر لیں. اللہم انکا عفو کریم، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا بکرمک یا اکرم الاکرمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ دعا کو اپنے زبان پر دستار بن لیں، دعا بار بار کریں، اللہم انکا عفو کریم. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ نے یہی دعا بتائی، اللہم انکا عفو کریم. دوسری دعا، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور ہمارے آقا میرا سید مہدی موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذکر خفی کی تعلیم دی ہے. وہ ذکر جو ہم سانسوں سے کرتے ہیں، اللہ تو لا الہ نہیں، اس ذکر کو آپ رات بھر اس ذکر کو نہ چھوڑیں. کوشش کریں کہ ایک بھی سانس آپ کی ضائع نہ ہونے جائے. انہی 4 باتوں کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.